کبھی کبھار ہم اتنے شرمسار ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ کیا وہ معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں، کیا وہ میری بات سنے گا یا نہیں۔ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پہ اونچی آواز سے چلایا ہو اور یوں چلاتے ہوئے ہی منہ کے بل زمین پہ آ گرا ہو۔ بس اس ٹھوکر کی دیر ہے، تمہارے تڑپ کر ماں کو پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار پہ بہنے والے ایک آنسو کی دیر ہے کہ ماں اپنی تکلیف بھول کر تمہاری چلاتی ہوئی آواز کو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں تھامے گا، جس کو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کرے گا، جس کی محبت عرش اور فرش سے کہیں وسیع ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے، اور جب کوئی بندہ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتا ہے اور ہر ہچکی پہ یہی کہتا ہے کہ اللہ آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے ہی لمحے کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ زبان تو دیتا ہے مگر پرسکون الفاظ کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ سو کوئی تمہاری ذات کو اگر میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میلے ہو، بلکہ یہ میلا پن تو اس کی اپنی ذات کا ہے جسے وہ چھپانے کے لیے تمہیں گندا کر رہا ہے۔ تم خاموش رہو، کیونکہ کچھ باتوں کا جواب خود وقت دیتا ہے۔ اللہ سارے حساب رکھے ہوئے ہے۔ بس تم کبھی اللہ کے فیصلوں پہ سوال مت اٹھاؤ کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم موت سے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذریعوں سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی موت سے وہاں سے ہوتے ہیں
کہ انسانی آنکھ اور سوچ دھنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرا برابر بھی علم۔ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آپ اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کریں، ہمت رکھیں، اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھیں، دکھ ہو سکھ ہو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ سمیٹ لے گا، وہ سمیٹ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی طرف رجوع کرو تو صحیح، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔